اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پاکستان میں 5ویں روزے کا آغاز ہو رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بات ہم نے شروع کی تھی یکم رمضان کو، بات ہوئی روزے کی فرضیت، روزے کی حقیقت، روزے کا مقصد اور روزے کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک کیوں رکھا ہمارے لیے، اور جس میں ہم قرآن سے قریب ہوتے ہیں، نزول قرآن کا مہینہ، اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن آج ہمارا خاص موضوع ہے تقوی کا حصول، یعنی لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد، فرضیت روزے کا مقصد تقوی حاصل ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی ہے کیا؟ کیا تقوی کا مفہوم سمجھ میں آیا ہماری، یا ہم گزر گئے ایک پریکٹس سے، بس روزہ رکھا اور شوال میں داخل ہو گئے؟ تقوی ہمارے اندر داخل ہوا، مقصد پورا ہوا ہمارا۔ بھوک میں تقوی شامل ہو جائے تو روزہ بن جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، معلوم کریں گے اپنے معزز علماء سے کہ تقوی کے تعلق سے بتائیں کہ تقوی ہمیں کس طرح حاصل ہوتا ہے، تقوی کے معنی کیا ہیں۔ کیا اللہ کی حدود میں رہنا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ حدود ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، انہیں نہ پھلانگو، کیا ان حدود کو نہ پھلانگنے کا نام تقوی ہے؟ یا ہمہ وقت اللہ کی بندگی میں رہنا، اس کا نام تقوی ہے؟ ہم یہ بھی سوال رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں کہ ایک متقی میں کون کون سی صفات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام رکھا ہے ایک متقی کا، اور فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کے نزدیک مکرم، برتر، بزرگ وہ ہے جو تقوی میں برتر ہے۔ خواتین و حضرات، تقوی کے تعلق سے بہت ساری باتیں کریں گے، اور آج کے جو حالات ہیں ان سے جوڑیں گے کہ ہم جب ہمہ وقت اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں، جب ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات ان سے گزرتے ہیں، ہم الحمدللہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت پر افتخار رکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، پھر یہ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے خوف سے دور لے جاتے ہیں، خشیت خداوندی نکال دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر اب ہم واقعات بیان کرنا شروع کریں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچہ، چھوٹا سا بچہ، 2 سال کا بچہ عبداللہ، جس کے حوالے سے میڈیا نے بہت بتایا، اس بچے کے ساتھ کیا کیا، کیسے واقعات۔ پچھلے دنوں لاہور میں ایک لڑکی کو اس کی ماں نے جلا دیا۔ یہ کیسے واقعات ہو رہے ہیں؟ روزانہ ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں۔ ایبٹ آباد کا واقعہ ہمیں یاد ہے، مانسہرہ کا واقعہ، کہ جہاں ایک لڑکی کو ایک وین میں ڈالا گیا اور رات کو اس کو اٹھایا گیا، گھر سے سوتے ہوئے اس کو وین میں رکھا اور وین میں آگ لگا دی، وہ بچی مر گئی۔ یہ کیسے واقعات ہیں؟ کیا ہمارے اندر خشیت خداوندی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ہمارے معزز علماء ہمیں بتائیں گے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 کی تلاوت فرمائیں گے قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما شاء الله ما شاء الله. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ما شاء الله ما شاء الله. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ما شاء الله ما شاء الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما شاء الله ما شاء الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الله أكبر الله أكبر. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب نے سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت فرمائی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں. واپس آئیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا شرف حاصل کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز دنیا ٹی وی کی دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے ہم پیش کر رہے ہیں. آج پاکستان میں 5واں روزہ آغاز ہو رہا ہے. میں تعارف کراؤں اپنے آج کے مہمانوں کا.
کہ جو تقوی کے موضوع پر بات کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو تقوی کیا ہوتا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب۔ سب آپ سے واقف، میں کیا تعارف کراؤں آپ کا خواتین حضرات۔ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، جتنے پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں اس میں آپ آتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں اور قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ شیخ صاحب ایک اور بہت جانا مانا پہچانا نام، بڑا ممتاز، بڑا معروف نام، شاگرد خاص ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ۔ ہمارے ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو بھائی ہیں، انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم۔ نعت خوانی کا اپنا ایک جدا انداز میں ثنا خوانی کے لیے درخواست کروں گا انور ابراہیم صاحب سے اور اشفاق ابراہیم صاحب سے عطا فرمائیں۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا۔ جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ اور در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ اور بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ اور نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے۔ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ نماز ہو تو
نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا، اور درود ان پر سلام ان پر، ہے خوبیاں سب تمام ان پر، درود ان پر سلام ان پر، ہے خوبیاں سب تمام ان پر، سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام ایسا، سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام ایسا، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا، جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور جزاک اللہ۔ تھانوی صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، تقویٰ لعلکم تتقون سے بات جوڑیں گے، جو کہ روزے کا حاصل ہے، روزے کا مقصود ہے۔ یہ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی پروگرام کے شروع میں، اس میں بھی تقویٰ کا 2 مرتبہ ذکر آیا، اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے نزدیک سب سے برگزیدہ اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقویٰ میں اعلیٰ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے سوال کیا، ایک محدث سے، کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین، کبھی آپ ایسے راستے پر چلے ہیں جہاں دونوں طرف جھاڑیاں ہوں اور بیچ میں سے گزرنا ہو؟ انہوں نے کہا متعدد دفعہ۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کپڑے سمیٹتا ہوں، گزر جاتا ہوں۔ فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور ایک دانشور نے یہ بات لکھی کہ تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ جو پیرامیٹرز اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے انسان اس سے باہر نہ نکلے، کیا بات؟ یعنی جو منہیات ہیں ان کی طرف نہ جائے، جو منکرات ہیں ان کی طرف نہ جائے، جو اللہ جل جلالہ نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے اس پر عمل کرے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے سے ایک نوجوان گزرا، خوبصورت نوجوان تھا۔ تو کسی صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، دیکھیے کتنا خوبصورت، کتنا صحت مند نوجوان ہے، کاش یہ بھی جہاد میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ ایک خوبصورت اور صحت مند اور اچھا نوجوان ہے، لیکن یہ جس کام میں لگا ہوا ہے، یعنی فکر معاش میں اپنے اہل خانہ کے لیے، فرمایا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر حلال روزی کمانے کے لیے آدمی نکلتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، جا کر ملازمت کرتا ہے، تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہی بات ثانوی صاحب جاری رہے گی، الکاسب حبیب اللہ۔ اور یہاں پر ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ موضوع آج کا تقویٰ، جانیں گے تقویٰ ہوتا کیا ہے، جو روزے کا مقصد ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ تو سال کے 12 مہینے تقوی کی حالت میں رہنا، تقاضا اللہ کا ہم سے یہ ہے، یعنی اللہ کی حضوری میں رہنا، رمضان سے، روزوں سے کیوں اسے منسلک کیا گیا؟ یہ بھی سوال ہم رکھیں گے، لیکن پہلے کوئز۔ روز ہم سوال رکھتے ہیں اور افطار ٹرانسمیشن میں قرآن اندازی کے ذریعے کسی صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں انعام پیش کرتے ہیں، بلکہ اب تو انعامات بڑھ گئے ہیں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ 3 آپشنز، فتح مکہ یا فتح خیبر
या सुलह हुदैबिया। एक टिप मैं आपको दे देता हूँ कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर हैं 00922134300980। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 00921345270009। हमारा ईमेल एड्रेस है rr@dunyatv.tv। सांग साहब, आपकी बात जहाँ रुकी थी वहीं से आगाज़ करते हैं। इरशाद। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था तक़वा के सिलसिले में। अब ये सवाल पैदा होता है कि तक़वा पैदा कैसे हो। ठीक। तो कुरान पाक में अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। ए वो लोगों जो दौलत ईमानी से मुशर्रफ हो चुके हो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिक़ीन। और तरीक़ा यह है कि सिद्दीक़ीन के साथ, सच बोलने वालों के साथ, अच्छा अमल करने वालों के साथ मिल जाओ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मकासिद बेसत अल्लाह ताला ने 4 कुरान पाक में मोटे मोटे बयान फरमाए कि यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वहाँ जो युज़क्कीहिम है वो तरबियत है। तो जब अच्छों के पास आप जाकर बैठेंगे तो तरबियत होगी। तो आप जानते हैं कि दुनिया में लोगों के साथ बड़े बड़े अलक़ाब लगते हैं। कोई शेखुल हदीस कहलाता है, कोई शेखुल तफसीर, कोई फलाना नात ख़ां, तो कोई तूतिए हिंद। सहाबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी, वो शागिर्द, वो ग़ुलाम, वो उनके मुरीद जिनकी उन्होंने तरबियत फरमाई, और जो कायनात में सबसे बेहतरीन लोग हैं अम्बिया के बाद, कि बड़े से बड़ा वली और कुतुब भी उनके बराबर नहीं हो सकता। तो उनका एक ही लक़ब है, छोटा सा सहाबी। यानी ये वो शख्सियत है जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठने की अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। और कुरान कहता है वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। पहले ये खुली गुमराही में थे, यानी जब इस्लाम नहीं लाए थे तो खुली गुमराही में थे। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में जब वो आए तो वो ऐसे लोग बन गए जो कायनात में सबसे आला बन गए रसूलों के बाद। तो मालूम हुआ कि कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाक अन्हुम। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये बात महबूब थी कि अल्लाह से हम कलामी रहे, कुरान की तिलावत करते रहें, अल्लाह की तरफ रुजू किए रहें। फरमाया वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, कि ये जो तुम्हारे सहाबाए किराम हैं, ये जो तुम्हारे शागिर्द हैं, ये जो तुम्हारे मुरीद हैं, तुम इनके साथ अपना वक्त गुजारो, इनके साथ बैठो, इनकी तरबियत करो। वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम। और उलमा ने लिखा कि जब आदमी की तरबियत हो जाती है और जब किसी अल्लाह वाले के कदमों में बैठने की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं तो तकवा पैदा होता है। और वो तकवा क्या पैदा होता है कि जिसको कुरान ने तारीफ की, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। सुभान अल्लाह। यानी वो अल्लाह हर वक्त तुम्हारे साथ है, जो वहुवा माअकुम ऐना, जहाँ भी तुम हो। सुभान। आदमी जब कहीं जाता है, किसी गलती का इर्तिकाब जब करता है, जब तन्हाई में होता है। मेरा जवान बेटा साथ बैठा हो तो मैं कभी भी रिश्वत के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, कम नहीं तोलूंगा, मिलावट नहीं करूंगा वगैरह। कि बच्चा मुझे देख रहा है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा नमाजी मुझे देख रहा है, मेरा महल्ले वाला मुझे देख रहा है, तो तन्हाई में आदमी गुनाह करता है। तो फरमाया वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहाँ भी तुम, जिस वक्त भी, जहाँ भी तुम, अल्लाह तुम्हारे साथ। तो जब ये कैफियत पैदा हो जाए, मालूम होगा कि आप मुत्तकी बन गए। आखिरी जुमला एक और अर्ज़ कर दूं, और जो रमज़ानुल मुबारक से आपने इसको जोड़ा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो सही बात यह है कि तक़वा नज़र रमज़ान शरीफ में ही आता है कि रात की तारीकी है, तुलुए सुबह सादिक से पहले आप घर में, मौलाना साहब को नमाजी नहीं देख रहा है, पीर साहब को उनका मुरीद नहीं देख रहा है, दादे अब्बा को उनका महल्ले वाला नहीं देख रहा है। आप कितने अच्छे कितने बुरे हैं अहले खाना बेहतर जानते हैं। लेकिन सर अब इसलिए आप तुलुए सुबह सादिक के बाद खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा ईमान टूट जाएगा। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। इधर रमजान शरीफ का चांद नजर आए, इधर ये बात आपके अंदर पैदा हो गई, तो तकवा पैदा तो हो गया। सुभान अल्लाह। रमजान के चांद की किरणों से ही अल्लाह ताला ने तकवा पैदा। यही बात लेके आगे चलेंगे ख़वातीन व हज़रात। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। हमा वक्त अल्लाह की हुजूरी में रहना, ये एक मुत्तकी की निशानी है। इसके साथ साथ क्या निशानियां हैं वो भी हम मालूम करेंगे शेख साहब से ब्रेक से वापस आने के बाद। आपकी तरफ में आऊँगा, सवाल रखूँगा तक़वे के हवाले से। जनाब वाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से?
रहमतुल्लाह हाकिम जंग से अर्ज कर रहा हूँ सर। सर तो मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट सर ये है जी सर कि आप अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचा दें और खुद भी सोशल मीडिया के जरिए और सिविल सोसाइटी के जरिए जी। इस बात को आम करें कि ये जो अखबारात और रसायल की रद्दी है, कागजात है ना, हाँ। इसको बतौर रद्दी होटलों और दुकानों पर हम इस्तेमाल करने से रोकें, क्योंकि बाद बड़े दिलदोज मनाजिर वो देखने में आते हैं। अच्छा कुरानी आयात और मुतबर्रिक जो नाम है बिल्कुल ठीक है, उनकी बेहुरमती होती है बेहुरमती कि नहीं होनी चाहिए। वजह फरमाया आपने और ये अच्छी राय है आपकी और ये बात हम आगे तक पहुंचा रहे हैं। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? जी मलक नईम बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी मलिक साहब। जी सर, मैं छोटी जी गुजारिश पूरे पैनल से सर कि मेरे को 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, मैं कैश दी और जेवर की शक्ल च। अच्छा ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ज़कात चो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ठीक है, ये 5 लाख रुपए डायरेक्ट ज़कात से मिन्हा हो सकते हैं या नहीं हो सकते? ये अफ्तार असल में यहाँ एक मसला, जिनको अफ्तार कराई जा रही है क्या वो मुस्तहिक़ ज़कात हैं? मेरे ख्याल लाइन कट गई। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सैफुद्दीन बात कर रहा हूँ सखर से। सैफुद्दीन साहब क्या सवाल? सर सवाल मेरा थानवी साहब से ये है कि बंदा अगर तकवा पे चलना चाहे तो उसके लिए कौन सा आसान काम है जो अमल करे कि तकवा पे चल सके? अच्छा। दूसरा अगर दूसरा अच्छा दूसरा जो है वो दूसरी बात आप बताएंगे थानवी साहब, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये जो सवालात है पहले मैं सवालात रख दूं आपके सामने, उसके बाद आगे। ये सिंपल सवाल ये है कि 1 करोड़ रुपए है, 5 लाख रुपए यानी 1 करोड़ रुपए ज़कात निकलेगी पहले मेरा ख्याल है। अगर तो 1 करोड़ रुपए उनके पास ऐसा अमाउंट है कि जो ज़कात एबल है जी, अगर तो 2.5% ज़कात बनेगी तो 2.5 लाख रुपए बनता है। लेकिन असल सवाल वो था जिसकी तरफ आपने भी तवज्जो दिलाई और ये हमारे पिछले प्रोग्राम से बात आ चुकी है कि वो इफ्तार कराना चाहते हैं तो क्या ये ज़कात अदा हो जाएगी और ये क्या मैं ज़कात की अदायगी के तौर पर मिन्हा कर लूँ? तो ये जवाब पहले भी दिया जा चुका है, आपने भी इशारा कर दिया। असल मसला ये कि जिनको हम इफ्तार करा रहे हैं आया वो मुस्तहिक़ ज़कात हैं कि नहीं? अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात होंगे तो ठीक है, उसमें ज़कात की डिडक्शन में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात ना हो और एक बड़े जम्मे गफ़ीर को जब इतने बड़े पैमाने पर इफ्तारियां कराई जाती हैं तो कौन इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा? तो बेहतर ये है कि तलाश करके मुस्तहिक़ीन तक अपनी ज़कात को पहुंचाने की कोशिश की जाए। ठीक है, और ये इफ्तार पार्टियों में ज़कात की रकम ना खर्च की जाए, इससे कि वहाँ बाज़ लोगों के ज़हनों में ये गलत तसव्वुरात आ जाते हैं। थानवी साहब, बंदा तक़वे पर कैसे चले, सवाल आया और ख़ास तौर पर आपके लिए आया। असल गुजारिश है कि देखिए कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा तो हम उस फौज के सिपाही बन गए और हमने उसके रसूलुल्लाह की ग़ुलामी में अपना नाम लिखवा दिया, उनके ग़ुलामों की फहरिस्त में हम आ गए। जो अल्लाह जल्ल जलालहू ने कुरान पाक में और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में चीज़ें तय कर दी है ना, मैं युतीअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा कि जो रसूल की इताअत करेगा वो अल्लाह की इताअत है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों को करने की इजाज़त दे दी उनको मैं करूँ और जिन कामों को ना करने के लिए मुझे कहा है उनको मैं ना करूँ, इसी का नाम तक़वा है। ठीक। और एक दूसरी बात वो कह रहे थे तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। दूसरी बात है कि मुझे हर वक्त इस बात का इस्तेदार हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। वो है ना, यस्तग़फ़ून मिनन्नास वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाह व हुवा माअकुम। अल्लाह ताला फर्ज कहता है बंदों से तुम डरते हो। जब मैं मस्जिद में जाता हूँ लंबी लंबी नफलें पढ़ता हूँ ताकि लोग देखेंगे मौलाना साहब बड़ी लंबी लंबी नफलें पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा गलत काम नहीं करता, लोग देख रहे हैं मुझे। यस्तग़फ़ून मिनन्नास वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाह, तन्हाई में जाके हर बुरा गलत काम करता हूँ, व हुवा माअकुम, तो कुरान कहता है नहीं वो तुम्हारे साथ है, अल्लाह जल्ल जलालहू तुम्हें देख रहा है। तो इसका मैं अगर इस्तेहज़ार कर लूँ और हर आदमी इस बात का इस्तेहज़ार कर ले कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है तो मुनकरात उससे छूट जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ इशारा फरमाया। इकबाल ने कहीं लिखा है ना कि कुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है नयाम, तो अपनी नयाम में
قل هو اللہ کی شمشیر ہمیشہ موجود رہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. ایک بات تو یہ میں ہمہ وقت اللہ کی حضوری میں ہوں اور دعا یہ کروں کہ اے اللہ تو مجھے وہاں پا جہاں تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے اور تو مجھے وہاں سے غیر حاضر پا جہاں تو مجھے دیکھنا نہیں چاہتا. یہ تقوی کی کتنی اہم بات. میں چند باتیں آپ سے خدمت پہ چاہتا ہوں کہ آپ جلدی جلدی موٹی موٹی باتیں بیان فرما دیجئے. ایک متقی کی خصوصیات، اس کے پاس صبر ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، توکل، قناعت، نرم لہجہ ہوتا ہے اس کا. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقوی کی ایک تعریف کے بیان میں حضرت تھانوی صاحب نے بڑی وضاحت فرما دی. جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر سے ارشاد فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی ایک وضاحت فرمائی ہے اور آپ نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، یہ تقوی دل میں ہوتا ہے. یہ ایک مکمل طور پر احساس رکھنے کا نام ہے جس کی وضاحت آ چکی کہ میرا اللہ مجھے ہر آن دیکھ رہا ہے. اس احساس کے ساتھ کہ میرے دل میں جو کچھ ہے انہو علیم بذات الصدور، وہ میرے اللہ کے علم میں ہے، وہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے. میری زبان پر جو کچھ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات انسان منہ سے نہیں نکالتا مگر ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے. میرے وجود سے جو کچھ صادر ہو رہا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر بھلائی وہ بھی انسان موجود پائے گا، ذرہ برابر برائی انسان اس کو بھی دیکھے گا. فإنک تعلم خائنۃ الأعین، اے اللہ تو نگاہوں کی خیانت کرنے والے کو بھی جانتا ہے. یہ ہے احساس. یہ تقوی ایک پورے احساس کا نام ہے. اگر میں جج کی کرسی پر بیٹھا ہوں تو مجھے یاد رہے کہ اس فیصلے کے بارے میں مجھے کل اللہ کو جواب دینا ہے. میں اگر تجارت کر رہا ہوں تو میں اگر کوئی ڈنڈی مار بھی جاتا ہوں تو مجھے یاد رہے گاہک نے تو نہیں دیکھا، کسٹمر نے تو نہیں دیکھا، مگر میرے اللہ نے مجھے دیکھا، مجھے میرے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. کہیں میں صاحب اختیار بن جاتا ہوں اور اپنی اتھارٹی اختیار کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہوں تو مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ بندوں نے تو شاید مجھے کچھ نہ کہا مگر بندوں کے رب نے مجھے دیکھا بھی ہے اور وہ فقط دیکھتا ہی نہیں، کل اس کا اظہار بھی کرے گا اور کل وہ میرا حساب بھی مجھ سے لے گا. یہ پورے احساس کا نام ہے. میں زندگی کے کسی شعبے میں ہوں، کسی گوشے میں ہوں، کسی مرحلے پر ہوں. وہ جو قرآن کہتے ہیں نا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے. یہ حق تقوی کا ہی بیان ہے. موت کبھی بھی اور ابھی بھی آ سکتی ہے. یہی دعا کرتے ہیں نماز جنازہ کے وقت اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ، اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، تو ہر لمحے میں اللہ کا مسلم بنوں، ہر لمحے اس کی نافرمانی سے میں یعنی بچوں، ہر لمحے سر تسلیم خم کروں. شیخ صاحب بہت اہم گفتگو، بہت اہم نکتہ. اور ایک بات جو فرمائی تھانوی صاحب نے، ہر دم اللہ کی حضوری میں رہنا. مومن کی جو خلوت ہوتی ہے تنہائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں کسی محفل میں ہوں تو میں بہت پاکیزہ ہوں، لیکن اگر میں تنہائی میں ہوں تو میں اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. اور پھر جو آپ نے بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. زندگی کی ہر آن، ہر سانس میری اللہ کے لیے ہو. تھانوی صاحب آپ نے ایک اور جانب اشارہ کیا تھا، بریک سے واپس آ کے میں آپ سے بات کرواؤں گا، کونوا مع الصادقین کی طرف. ہمیں تربیت گاہیں میسر نہیں آ رہی جو ہم میں خشیت خداوندی پیدا کریں. وہ تربیت گاہیں، وہ شخصیات، وہ کام کس کا ہے؟ ہمارے معاشروں میں کیسے گھناؤں نے اب کردار وجود پانے لگے ہیں. یہ فلسفہ آپ دونوں حضرات نے بیان کیا، لیکن یہ فلسفہ عملی قالب میں کیوں نہیں ڈھل رہا؟ کیسے کیسے واقعات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں. خواتین حضرات بریک سے واپس آ کر لمحے موجود سے آج کے واقعات سے تقوی کو جوڑیں گے کہ کیوں تقوی کی یہ روح ہم میں ٹرانسفر نہیں ہو رہی. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. کوئز کا سوال میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں.
روزانہ ہم سوال رکھتے ہیں، افطار میں قرآن اندازی ہوتی ہے اور کچھ افراد کی خدمت میں انعامات دیے جاتے ہیں۔ بڑا انعام وہ ہے دارالاشاعت اردو بازار کراچی اور دنیا ٹی وی کے تعاون سے کتابوں کا تحفہ۔ اس کے ساتھ ساتھ چند انعامات ہم دیتے ہیں کیو موبائل کی شکل میں، اور کیو موبائلز پیش کیے جاتے ہیں ان افراد کی خدمت میں جو قرآن اندازی کے نتیجے میں جن کے نام آتے ہیں اور وہ کوئز کا صحیح جواب بتاتے ہیں۔ شام کو قرآن اندازی روزانہ ہوتی ہے 6:05 پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ فتح مکہ یا فتح خیبر یا صلح حدیبیہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009۔ اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا جواب روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے rr@dunyatv.tv۔ کچھ کالرز ہیں، انہیں لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مسرت بول رہی ہوں اسلام آباد سر۔ جی محترمہ۔ جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جب اگر 11 تولے زیور ہے پاس اور 3 لاکھ قرضہ ہے، اچھا، تو پھر زکوٰۃ ہو سکتی ہے؟ اچھا، 11 تولے زیور اور 3 لاکھ قرضہ۔ جی اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، سوال رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب کون صاحب، کہاں سے؟ محمد ناصر وڑائچ بات کر رہا ہوں، سمبڑیال، ضلع سیالکوٹ۔ جناب فرمائیے۔ جی میں ایک کیبل آپریٹر ہوں۔ جی تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیبل کا کام جو ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ کیبل آپریٹر، کیا یہ شرعی نقطہ نگاہ سے کیا یہ کاروبار جائز ہے؟ اس دونوں سوالات کے جوابات ہم لیں گے تھانوی صاحب سے اور شیخ صاحب سے، لیکن ہمیں اس وقت جانا ہے بریک کی جانب، اور اسی بریک کے دوران میں ہم اذان فجر لاہور بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے تقوی کے موضوع پر۔ تقوی کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ ایک متقی میں کون کون سی صفات اللہ دیکھنا چاہتا ہے؟ پرہیزگاروں کی بستی کیسی بستی ہوتی ہے؟ ہم پرہیزگار معاشرے کیوں تعمیر نہیں کر پائے؟ محسوس یہ ہوتا ہے۔ حالات و واقعات کو دیکھیں، آج کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمارا میڈیا ہمیں بتاتا ہے۔ ہم جوڑیں گے تمام باتوں کو۔ یہ فلسفہ ہمارے دین کا فلسفہ، یہ ہمارے دونوں معزز علماء نے بتایا کہ دین کس کو متقی کہتا ہے، تقوی سے مراد کیا ہے، اور شیخ صاحب نے اور تھانوی صاحب نے بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے جانب اشارہ کیا۔ تو ہمارا دل تقوی کیا، خشیت خداوندی سے معمور ہونا، ہمہ وقت خدا کی حضوری میں رہنا، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہو رہا، تو اس کی وجوہ کیا ہیں وہ بھی ہم جانیں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ 2 سوالات آئے تھے تھانوی صاحب۔ مسرت صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ اگر 11 تولے زیور ان کے پاس ہے اور 3 لاکھ کا قرضہ، تو زکوٰۃ کتنی رقم پر دیں گی؟ دیکھیے، اگر تو 11 تولہ سونے کا زیور ہے اور کوئی کیش یا چاندی کا زیور نہیں ہے، تو اس کی قیمت 7.5 تولہ، اس میں سے پہلے مائنس کیا جائیں گی 3 لاکھ روپے، پھر جو رقم بچی ہے اگر وہ 7.5 تولہ سونے کے برابر یا اس سے زائد ہے تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ بادی النظر میں یہ رقم جو ہے یہ 7.5 تولہ سونا کی قیمت سے کم لگتی ہے، تو زکوٰۃ نہیں ہے اگر کیش اور چاندی کے زیور نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے ان کے پاس، نہ کیش، نہ چاندی کا زیور، نہ چاندی، نہ مال تجارت، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے ان پر۔ شیخ صاحب ٹھیک ہے، یہ ایک سوال آیا نا محمد ناصر صاحب کا، یہ آپ دونوں حضرات اس پہ گفتگو فرمائیے کہ کیبل آپریٹرز جو ہوتے ہیں، شرعی نقطہ نگاہ سے یہ بات درست ہے اور یہ جاب درست ہے؟ دیکھیے، شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ جو چیز باہر دیکھنی جائز ہے وہ ٹی وی پہ بھی دیکھنی جائز ہے۔ مثال کے طور پر ریسلنگ ہے، کوئی مردوں کا آپس میں کوئی کبڈی کا مقابلہ ہے، کوئی تقریر ہے، یہ جیسے ہم بیٹھے ہوئے اس وقت یہ ہے، تو جو باہر دیکھنا جائز ہے وہ ٹی وی پہ دیکھنا بھی جائز ہے۔
اچھا فحاشی دیکھنا، ننگی عورتوں کو دیکھنا، بلا حجاب خواتین کو دیکھنا ویسے بھی ممنوع ہے، تو ٹی وی پہ بھی ممنوع ہے۔ تو اگر کوئی کیبل آپریٹر کیبل کا کاروبار کرتا ہے اور اس میں صرف وہ ان پروگراموں کو آن ایئر کرتا ہے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے تو شوق سے وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کیبل آپریٹر اس کے ساتھ ساتھ فلمیں بھی دکھاتا ہے، اس کے ساتھ فحش ڈانس بھی دکھاتا ہے، اس کے ساتھ اور بھی جو منکرات ہیں وہ دکھاتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اس کی اجازت نہیں ہے، تو کیبل آپریٹر کی جو جاب ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، پروفیشن چینج کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہاں پر جو کیبل آپریٹر کی جاب تو بہت چھوٹی سی جاب ہوئی، جو یہاں پر چینلز چل رہے ہیں اور ان چینلز پر جو پروگرامز باہر سے آ رہے ہیں وہ دکھائی جا رہے ہیں، اور یہاں کے جو ڈرامے وغیرہ بن رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ جو ریانی اور فحاشی یہاں ٹی وی کے اوپر دکھائی جا رہی ہے تمام چینلز کے اوپر، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، ان کو اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہ چینلز کے مالکان اور یہ کلمہ گو ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان کی ذمہ داری کچھ ہے نا۔ کیبل آپریٹر تو ایک بہت چھوٹی سی جاب ہوتی ہے، وہ تو ایک سپورٹیو قسم کی شے ہے جو تو ان پروگرامز کو پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کی پروڈکشن کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کو بہت سارے مراحل سے گزارنے کے بعد نشر کر رہے ہیں، یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اور اصل ذمہ دار وہ ہیں، اصل ذمہ دار وہ ہیں۔ دیکھیے انیس صاحب، اب آپ نے بات اٹھائی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ دیانت داری کے ساتھ دین کی بات کو بیان کریں، اور تھانوی صاحب نے بالکل بجا فرمایا۔ قرآن سورہ نور میں بتاتا ہے، فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور ہم میڈیا پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا نیوز کے اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرمائے کہ جہاں بقول آپ کے یہ کوئی تعریف کرنے والی بات نہیں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہم دیانت داری کے ساتھ اللہ کے کلام کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کو پیش کرتے ہیں اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اور ہماری دینی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ جو کوئی تم میں سے بدی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہیں تو زبان سے بدلنے کی کوشش کرے، اور اس کی بھی استطاعت نہیں تو دل میں برا جانے۔ اور آپ نے یہ بھی بجا فرمایا کہ جتنے ہمارے سیٹلائٹ چینلز کے مالکان ہیں یہ سب مسلمان ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ کروڑوں لوگوں تک کیا پہنچ رہا ہے؟ اگر خیر پہنچے گا، اللہ اس کے پیغمبر کی بات پہنچے گی، اور صحیح تعلیم آپ علم پہنچائیے، آپ ہنر سکھائیے، 10 50 قسم کے کام ہو سکتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ فحاشی کو دکھائیں گے اور عریانیوں کو دکھائیں گے، فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کو پروڈیوس کریں گے، جو ہے پروموٹ کریں گے، اور عورتوں کو نیم برہنہ کر کے پیش کریں گے اور ان کو شو پیس بنا کر پیش کریں گے، تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم آخر؟ یہ اللہ کی حدود کی پامالی ہے، نسبت ہے رسول اللہ سے علیہ السلام، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا کہ آپ ایک کواری پردہ نشی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ خدا کے بندوں، اپنی نسبت دیکھو کہاں پر جا رہی ہے۔ تو بجا ہے یہ بات بالکل کہ اگر یہ فحاشی اور یعنی کے معاملات، یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے دکھائے جا رہے ہیں تو یہ بالکل حرام کام ہے، اور اس سے جو کچھ معاشرے کے اندر گند بلا پھیلے گا، جو برائی پھیلے گی، اور جتنے لوگ برائیوں کے اندر ملوث ہوں گے، یہ پھیلانے والے اس کے مرتکب ہوں گے۔ یہ صدقہ جاریہ ہم سب کو سمجھ آتا ہے، صدقہ جاریہ ہم سب کو سمجھ آتا ہے، ایک گناہ جاریہ بھی ہوا کرتا ہے کہ برائی کی پروموشن ہوگی، جتنے لوگ اس برائی کے اندر مبتلا ہوں گے یہ سارا ان کے کھاتے میں جائے گا۔ قابیل نے پہلا قتل کیا تھا تاریخ انسانی کا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ جتنے ناحق قتل ہوتے رہیں گے ان کا ایک حصہ وہ قابیل کے حصے میں بھی جائے گا، اس کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں حیا کی، پاسداری کی اور اسلامی اقدار کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے، بجائے اس کے کہ جس کو آپ نے انٹرٹینمنٹ کہا، میں آپ کی بات کو تھوڑا ایڈ کر دوں، ریلیجس انٹرٹینمنٹ جو دکھایا جا رہا ہے، اور اللہ کے اس مقدس مہینے کے اندر دین کے نام پر جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، یہ تو میں عرض کہوں کہ گناہ سے بڑھ کر مزید گناہ والی بات، اور پھر اس ماہ مبارک میں اللہ کے احکامات کی پامالی اور تقدس اس کا پامال کرنا، تو جہاں اجر نیکیوں کا بڑھتا ہے، ڈرنا چاہیے کہ وہاں گناہ کی شدت بھی نہ بڑھ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں، جی ارشاد۔ یہ جو مخلوط اجتماعات رمضان المبارک کے مہینے میں کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو فحاشی اور عریانی دکھائی جا رہی ہے، یہ اس نہ صرف یہ کہ اس ماہ مبارک کے تقدس کو خراب کرنے والی بات ہے، بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ نے یہ بات کہی ہے آپ دونوں حضرات نے، تو یہ فرمائیے کہ یہاں پر پیمرا بیٹھا ہوا ہے، یہاں حکومت موجود ہے، اور وہ بھی مسلمانوں پر مبنی ہیں حکومتیں، اور یہ لوگ جو اعلیٰ حکام ہیں، کیا انہیں یہ بات نہیں معلوم ہو رہی؟ حکومت، آپ نے کہا، آپ نے فرمائی یہ بات کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے سے مترادف ہے یہ بات، تو کیا ہم اللہ کے عذاب کو بلا رہے ہیں؟
دیکھیے گزارش یہ ہم حکومت اسے کہتے ہیں جس کا حکم چلے. یہاں تو حکومت کا نہیں چلتا، کسی اور کا چلتا ہے. تو پیمرا یا جتنے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں یہ حکومتی ذیلی ادارے ہیں، یعنی ان کا نام حکومت ہے. کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے ان کا کنٹرول؟ یا آپ دیکھیں نا ٹی وی چینلز کے اوپر رمضان المبارک کی جو فحاشی اور عریانی دکھائی جا رہی ہے، مخلوط اجتماعات دکھائے جا رہے ہیں، اور اس کو ایک غلط اس میں یعنی جو نماز کا وقت ہے، جو تلاوت کا وقت ہے، جو تسبیح کا وقت ہے، جو ذکر و اذکار کا وقت ہے، جو اللہ کے خوف کا وقت ہے، وہ ان تماشوں اور میلوں میں لگایا گیا ہے، اور اس ماہ مبارک کے تقدس کو جو خراب کیا جا رہا ہے. کہاں ہے حکومت؟ ثانوی صاحب، میرا جو معروضہ ہے وہ اس کے علاوہ ہے. یہ میں آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. ہماری نوجوان نسل یا ہمارے بچے 2-4 سال اگر اسی طرح دیکھتے رہے تو وہ اسی کو دین سمجھیں گے. اسی کو دین سمجھیں گے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو میلے ٹھیلے ہیں، اور رمضان کا جو روزہ بہلایا جا رہا ہے، افطار ٹرانسمیشن شروع ہو رہی ہے 1 بجے سے، ظہر کی نماز ختم، عصر کی نماز ختم، مغرب کی نماز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی مغرب کی، اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ اکبر. کیا کیا جائے؟ انیس صاحب، میں آپ سے آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، کیا حکومت نہیں دیکھ رہی اس کو؟ سوال یہ کہ آج ہماری ترجیحات میں اللہ ترجیح اول ہے کہ نہیں؟ کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا. ایک بات یہ، پیسا ترجیح اول ہے. جو میں عرض کر رہا ہوں بڑے درد مند دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. ایک شعر میں کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. اللہ اکبر. یہ وہ بو لہبی ہے جس کے ہاتھ میں چراغ مصطفی ہے. بالکل. اور یہ حرکتیں فرعون کی ذکر موسیٰ کے ساتھ چاہتے ہیں، حرکتیں ہیں یزید کی اپنی عاقبت حسین کے ساتھ چاہتے ہیں، حرکتیں ہیں ان کے ابو جہل کی اور ابو لہب کی، اور نام لیتے ہیں محمد مصطفیٰ کا. انہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. یہ زیادہ بڑا جرم ہے، منافقت. یہ زیادہ بڑا جرم ہے. اللہ کا نام قرآن کی توہین ہوتی ہے. ہم ٹیری جونز کو گالیاں دیتے ہیں کہ اس سے قرآن حکیم کے نسخوں کو نظر آتش کیا. ہم نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کی تلاوت سے پروگرام کو شروع کرتے، اور اس کے بعد ہم ڈانس بھی دکھاتے، اس کے بعد ناچ گانے بھی دکھاتے، اور اس کے بعد جناب مخلوط اجتماعات بھی منعقد کرتے. تو مجھے بتائیے ٹیری جونز کو بھی گردن جا کے پکڑوں؟ یہ آج یہ توہین جو ہمارے ملک میں قرآن کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس ماہ مبارک اس ماہ مبارک میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ نزول قرآن کا مہینہ. انیس صاحب معاف کیجئے گا، میرے بھی دل دکھا ہوا ہے آپ کی طرح. 15 برس پہلے یہی شہر تھا، یہی ملک تھا، ماہ مبارک آتا تھا تو ایک نور کی چادر محسوس ہوتی تھی. اب یہ دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے، اور دین کے نام پہ ہو رہا ہے. رمضان ٹرانسمیشن سے اللہ کو نکال دو، رسول کو نکال دو، قرآن کو نکال دو، رمضان ٹرانسمیشن کرو. یہ ہو رہا ہے. نظر بن حارث نے کیا کیا تھا؟ وہ کنیزیں لے کر آیا شام سے اور عراق سے، اور اس نے ان کو گانے باجے پر لگایا کہ قرآن سننے سے ان کو روکو. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ کفار کا طرز عمل ہے کہ نہ قرآن سنو نہ قرآن سننے دو. آج ایک موبائل فون کے نام پر اور ایک کسی اور انعام کے نام پر کوئی قمیص پھاڑنے کو تیار ہے، کوئی ناچنے کودنے کو تیار ہے. یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں، مگر قرآن پر بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن کا ذکر نہیں آ رہا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کا ذکر نہیں آ رہا. تو یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے راستے سے، اس کے دین سے روکنے کی باقاعدہ پلان کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ اور ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں؟ مجھے کہنے دیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے، کیا پاکستان یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ یہ ہم تو کہتے ہیں یہ اللہ کے ارادوں کا مظہر ہے، ہجرت ثانی کا مدینہ ہے. کیا ایسا لاوارث اور یتیم ہو گیا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ اور دیکھیں انیس صاحب، اس میں اسلام جو ہے نا وہ لاوارث اور یتیم ہے. مسلمانوں کا ملک ضرور ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ یہاں لاوارث اور یتیم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، قدر کی رات میں، اسی رات میں اللہ نے ملک ہمیں عطا کیا تھا. یہ زیادہ بڑی، مجھے اجازت دیجئے گا، یہ غداری کا معاملہ ہے کہ ہم دین کے نام پر انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں اور مال بنانے کی فیکٹریاں لگا رہے ہیں، اور قرآن سے دور کیا جا رہا ہے. اس مہینے میں جس میں اللہ نے قرآن دیا، اسی میں اللہ نے پاکستان بھی عطا کیا. اور پھر ہماری منافقت یہ ہوتی ہے ان تمام ماحول کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ بھی ہم لگاتے ہیں. اور ہمارے یہ اعمال، ہمارے یہ کرتوت. کچھ کالز لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم ونیک بھائی، میں اشفاق احمد بول رہا ہوں لاہور سے. جی اشفاق صاحب. سر مجھے آپ سے مفتی صاحبان سے ایک سوال تھا میرا. جی فرمائیے. وراثت کے حوالے سے. جی جی وراثت بڑا اہم موضوع. جی میرے والد صاحب کو ہوتے ہوئے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو وراثت میں گھر چھوڑا یا پیسے چھوڑے جی وہ میں نے اسے کاروبار بھی کیا. اس کے بعد جو وراثت میں نے اپنے بہن بھائیوں کو اس میں سے آہستہ آہستہ کر کے تقریباً 80% میں نے ان کو دے دیا. ٹھیک ہے. اور باقی جو 20% بچا ہے اس کی میری پوری نیت ہے. اب نیت یہ ہے کہ اب جو میں کاروبار کر رہا ہوں اس میں سے جو میرے پاس پیسے ہیں اس کی جو زکوٰۃ ہے جی اس زکوٰۃ سے میں ان بہن بھائیوں کی مدد کر سکتا ہوں. اچھا یہ میرا ایک سوال ہے. زکوٰۃ کے پیسے سے کیا بہن بھائیوں کی مدد کر سکتا ہوں؟ یہ سوال ہم رکھیں گے دونوں معزز علماء کی خدمت میں. ایک کال اور لے لیتے ہیں کم از کم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی میں فوزیہ بات کر رہی ہوں باڑا کھو سے. جی فرمائیے. جی میرا بھی سوال اتفاق سے وراثت کے لحاظ سے ہی ہے. اچھا جی میرا سوال یہ ہے کہ جی کیا شرع میں ایک باپ اپنی زندگی میں ایک اپنی جائیداد اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر تقسیم کر سکتا ہے، یعنی کہ ہبہ کر سکتا ہے باحصہ برابر؟ ہبہ یا جو زندگی میں اپنے والد دے دیتے ہیں. کیا زندگی ہی میں؟ زندگی میں اگر والد صاحب نے دی ہو اور سب کو بانٹ تو کیا اس کا کوئی ہمارے مذہب میں ہے؟ دوسرا کوشچن ہلو جی فرمائیے. دوسرا کوشچن ریلیٹڈ یہ ہے جی کہ یہی واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے جی. اور اس کے بعد جو میرے مطلب برادران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو یہ آپ نے زیادہ لیا ہے تو آپ اسلام کے حساب سے غلط ہو تو آپ یہ چھوڑو، جبکہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کو کس نے دی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ زندگی میں والد صاحب نے دی. اب ان کا یہ ہے کہ اگر یہ میں چھوڑوں اور میں شرعی حصے پہ آؤں، شرعی یعنی کہ جو جبکہ پراپرٹی جو ہے وہ زندگی میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی والد صاحب کی، یہ دماغ میں رکھیے گا، جبکہ وہ 40 سال عمر میں تھے اور آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا، شعور میں تھے. ٹھیک ہے تو اگر وہ میں چھوڑوں گی. ٹھیک ہے یہ بات آپ کا سوال آ گیا. ہم دونوں سوالات رکھتے ہیں اپنے علماء کی خدمت پہ، لیکن ہمیں جانا ہے اس وقت ایک بریک کی جانب. چھوٹا سا بریک. خواتین و حضرات، روح رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. تھانوی صاحب کچھ سوالات ہیں، کچھ کالز بھی آ رہی ہیں، لیکن پہلے یہ سوالات. یہ فوزیہ صاحبہ کا سوال، بنیادی سوال یہ کہ کیا زندگی ہی میں وراثت کی تقسیم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے زندگی میں ایک آدمی اپنی چیز کا مالک ہے، وہ اگر ہبہ کرنا چاہے تو شریعت میں ہبہ قبضے کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اگر ہبہ قبضے کے ساتھ ہو، اولاد میں ہو یا غیر اولاد میں ہو، وہ نافذ العمل ہو جائے گا. اللہ کا قانون اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے اس کی موت کے وقت. جیسے ہی میرا دم نکلے گا تو میرے مال کی ملکیت میرے ہاتھ میں سے نکل کے اللہ کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور اللہ کا قانون اس پر نافذ ہو جائے گا. جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کیا گیا اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی. تو اگر زندگی میں وراثت تقسیم کر دی ہے اور شرعی وراثت اگر انہوں نے ہبہ کر دیا ہے زندگی کے اندر اور ہبہ بالقبضہ کر دیا ہے تو وہ نافذ العمل ہے. نافذ العمل ہے، کوئی قباحت نہیں. اچھا اب یہ خاتون فرما رہی ہیں، اگلا سوال آپ کی اجازت اگر ہو. ارشاد. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جب اولاد میں تم تقسیم کر رہے ہو تو زندگی میں برابر تقسیم کرو. اس کی بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یعنی برابر سے مراد ہے کہ بیٹا بیٹی دونوں میں برابر؟ بالکل برابر، بالکل. تو وہاں وہ اصول جو سورہ نساء میں دیے گئے نہیں وہ اپلائی نہیں. وہ جیسے حضرت نے فرمایا نا، وہ تو بندے کی مرنے کے بعد اس کی اپلیکیشن ہے. زندگی میں زندگی میں ہو تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ برابر تقسیم کرو. ٹھیک ہے. یعنی اگر 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں تو 25% چاروں کو کر دیجئے. یہ پسندیدہ عمل ہے زندگی میں رہتے ہوئے. حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی. ٹھیک ہے، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی. جی بالکل برابر. بالکل ٹھیک ہے تھانوی صاحب. اس کا مجھے تحقیق نہیں، حدیث کی تحقیق نہیں ہے جیسے انہوں نے بتایا، لیکن یہ کہ وہ زندگی میں مالک ہے، کم زیادہ جس طرح چاہے ہبہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک سوال انہوں نے کیا تھا محترمہ نے کہ اب بھائی جھگڑا کرتے ہیں
کہ محترمہ آپ کو ابا زیادہ دے کے چلے گئے، ان کو اس کا حق نہیں ہے. اگر یہ کسی بھی مدرسے میں یہ استفتاء لکھ کے بھیج دینا تو جو ہم نے انہیں کہا ہے وہ ان کو جواب تحریراً مہر لگ کے موصول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بھائیوں کو کوئی حق نہیں جھگڑا کرنے کا، کوئی حق نہیں ہے. شیخ صاحب بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ بہت دیر سے ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال اور بھی تھا اس میں، ایک سوال ہاں اور ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ بہت دیر ہو گئی نعت کو، تو ہم ذرا ابراہیم برادر سے نعت سنتے ہیں. بسم اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹ آیا نہیں، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، اور وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، کہ اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، اور رحمت کا بھرم بھی تم سے ہے، شفقت کا بھرم بھی تم سے ہے، رحمت کا بھرم بھی تم سے ہے، شفقت کا بھرم بھی تم
ارے وہ اور ہیں جو ٹھکراتے ہیں، وہ اور ہیں جو ٹھکراتے ہیں، تم نے تو کبھی ٹھکرایا نہیں، وہ اور ہیں جو ٹھکراتے ہیں، تم نے تو کبھی ٹھکرایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آدھ کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی، لیکن 4 بجے کی خبریں بھی ہونے والی ہیں۔ کال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب والا، کون صاحب، کہاں سے؟ میں محمد حسنات بول رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی حسنات صاحب۔ اچھا، ایک تو پہلے میں نے آپ کے ماشاءاللہ آپ نے آج بہت اچھا شو اٹھایا ہے، جو کہ آج کل رمضان ٹرانسمیشن وغیرہ باقی چینلوں پہ ہو رہی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا بھی، جی ٹھیک ہے؟ ٹھیک، یہ تو بہت اچھا ایشو اٹھایا ہے۔ اور باقی ہے کہ میرا جو مین سوال ہے، میری بہن ہوتی ہے یو کے میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ہے تقریباً 25 تولے سونا، اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے نا وہ ہر سال نا زکوٰۃ بیچتی تھی 10,000 روپیہ، یعنی وہ ہم ہی اپنے ایک عزیز ہی ہیں بہت، جو مطلب اپنے حساب سے ہم دے دیتے تھے، لیکن میں نے اس دفعہ انہیں کہا کہ جو آپ کا ہے پاکستان میں 25 تولے کی قیمت اور ہے، انگلینڈ میں اور ہے، اور کسی اور ملک میں اور ہے، ٹھیک ہے، تو میرے تمام علماء کرام سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ میں نے پوچھنا ہے کہ کیا وہ انگلینڈ کے حساب سے اس کا کروا کے مطلب یہ قیمت کون سی لی جائے گی، کون سی، یو کے کی یا پاکستان کیوں ہیں؟ ایک متقی باپ، ایک متقی ماں، ایک متقی بیٹی، ایک متقی بیٹا، نظر آنے چاہیے نا یہ اثرات کہ یہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں، وہاں پر خشیت خداوندی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کونوا مع الصادقین کی بات تھانوی صاحب نے فرمائی تھی، ہم وہ تربیت گاہیں کیوں قائم نہیں کر پائے؟ کچھ کالرز لیں گے، کچھ سوالات پہلے بھی آ چکے ہیں، اور درمیان میں کچھ سوالات آئے تھے بریک میں، وہ بھی ہم نے شامل کر دیے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی سر، میں مسز ابراہیم بات کر رہی ہوں، جی کراچی سے۔ جی سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں گورنمنٹ جاب ہے ان کی، تو وہاں پہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ رشوت کا سسٹم زیادہ ہے وہاں پہ، اچھا، تو انہوں نے اس چیز کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے اس کا آلٹرنیٹ کوئی ایک کام کر لیا ہے۔ اچھا، اب وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ وہ سیلری بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، وہ صرف ہم سیلری لیتے ہیں، ہفتے ویک میں ایک دفعہ جاتے ہیں۔ اچھا، میں چاہتی ہوں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ سیلری ہمارے لیے جائز ہے، یعنی کہ کام تو ہوتا ہی نہیں ہے، اچھا، یا جائز نہیں ہے؟ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال کیسے آیا کہ وہ سیلری جائز ہے، جبکہ آپ خود بتا رہی ہیں کہ وہ ایک دن جاتے ہیں ہفتے میں؟ سر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ہمارے لیے ہم لیں یا اسے بھی چھوڑ دیں؟ یا اسے بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، میں یہ سوال رکھوں گا اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ اچھا، پہلا سوال یہ آیا تھا کہ ان کی بہن ہے حسنات صاحب کی یو کے میں، 25 تولے سونا، قیمت یو کے کی یا پاکستان کی، زکوٰۃ کس پہ دیں گی؟ دیکھیے، اگر وہ وہیں رہتی ہیں، یعنی عارضی طور پہ چند روز کے لیے نہیں گئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو وہیں کی قیمت کے مطابق دینا ہے۔ وہیں کی قیمت، ظاہر ہے کہ جہاں اگر وہ بیچیں آج سونے کو تو وہیں بیچیں گی، پاکستان میں نہیں بیچیں گی۔ شیخ صاحب یہی آپ کا فرمان یہ ہے؟ کہیں بھی بیچیں، لیکن چونکہ رہنے والی وہ وہاں کی ہیں، وہیں کی ہیں، تو جو سونے کی قیمت وہاں ہے اس کا، ہاں، لیکن اگر وہ پاکستان کے لاکر میں رکھا ہوا ہے، جیسے عموماً بیٹیاں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں کی قیمت معلوم کر کے اس کے مطابق نکالا جائے۔ بہترین کہ سونا ہے کہاں، سونا بظاہر سوال سے یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ سونا انہی کے پاس ہے۔ اچھا، ایک سوال آیا تھا درمیان میں بریک کے دوران ہمایوں صاحب کا کہ کیا سسر داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ دیکھیے، داماد کی کفالت کی ذمہ داری سسر پر نہیں ہے،
تو اگر داماد مستحق ہو گیا آلدو کہ اس سسر کی بیٹی اس داماد کے نکاح میں ہوگی لیکن اس داماد کی اپنی بھی کچھ حاجات ہوں گی, ضروری کہ وہ سارے کے سارا بیٹی پر ہی یعنی بیوی پر ہی وہ خرچ کر رہا ہوگا, تو جس کی کفالت ہمارے ذمے نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہو, اور جس کی کفالت ہمارے ذمے ہے اوپر ہیں دادا دادی وغیرہ, نیچے ہیں اولاد اور اس کی اولاد, تو جن کی کفالت ہمارے ذمے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی, اور جن کی کفالت ہمارے ذمے نہیں ہے اور اگر وہ مستحق ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یقیناً. لیکن اب سوال جس میں میں وضاحت کر دوں, اصل میں جیسے اولاد جوان ہے اور اس کی کفالت ہمارے ذمے نہیں ہے تو لیکن ہمیں کفالت سے نہیں دیکھنا ہے, ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ اصول یعنی باپ ماں نانا دادی وغیرہ وغیرہ, فروع بیٹا بیٹی نواسا پوتا وغیرہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے. ابھی داماد کا مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر میں چونکہ بیٹی موجود ہے تو پیسہ الٹیمیٹلی بیٹی کے ہاں جا کر خرچ ہوگا, تو اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. ہاں اگر بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے یا بیٹی موجود نہیں ہے اور داماد تنہا ہے اور مستحق ہے, ہاں اور مستحق ہے, تب دی جا سکتی ہے, لیکن پھر بھی اس کو کسی دارالفتہ سے پتہ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بات بالکل بہت اہم فرما دی تھانوی صاحب نے کہ اصول اور فرق کی بات ہے. باپ دادا نیچے آ جائیں تو بیٹا پوتا پوتی نواسا نواسی ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ داماد کی بات کہ اگر بیٹی زندہ ہے تو داماد کو زکوٰۃ دینا مطلب یہ کہ بیٹی کو زکوٰۃ دینا, تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے تانوی صاحب, شیخ صاحب ٹھیک ہے نا. خواتین و حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں اور اس بریک کے دوران میں اذان کراچی ہم سب سنیں گے, اذان فجر کراچی. ایک بریک.